وہاں پہ کوئی مست تھا کلندر، وہ چائے پی رہا تھا تو اس سے پوچھ لیا میرے سے بھی کیا کیسے آئے ہو؟ بولے چائے پینے کو دل کر رہا، تو اس نے ایسے کر کے ہاتھ گھمایا اور بولے لو چائے پیو۔ اور جب وہ چائے پینے کے لیے چلا، بولا بھائی میں سمجھ گیا۔ بولا کیسے؟ بولے سمجھ کیا گیا، اب میری سمجھ میں آیا، انگلینڈ میں جہاں میں رہتا ہوں صبح صبح جو مجھے چائے پیش کی جاتی ہے یار اسی پیالی میں تو کی جاتی ہے جب داتا علی حجویری کے دربار میں موجود یہ مرد قلندر ہاتھ گھما کر کے میری پیالی انگلینڈ سے اٹھا سکتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کے امت کا ولی پلک چھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پاسبان ملت، جشن دستار بندی۔ تو معاف کریو مجھے، قبر میں فرشتے بھی اللہ نے بیرے لگائے ہیں مارنے کے لیے۔ کیسے لگائے؟ ٹوٹو اور چلائیو ہائرے مر گئے، انہیں آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ وجہ جانتے ہو کیوں؟ یہاں قرآن بتاتا رہا، حدیث بتاتی رہی، علماء سمجھاتے رہے، مفسرین بتاتے رہے، متکلمین سمجھاتے رہے، محدثین سمجھاتے رہے، یہ ائمہ بتاتے رہے، علماء بتاتے رہے، حفاظ بتاتے رہے، قرآن بتاتے رہے، ادھر سے سنا کان نہیں دھرا۔ اللہ نے قبر میں بیرے لگائے، مارو۔ اور بھیا کھلے شبدوں میں سنو، اپنے گھر میں قرآن خوانی خود کرو۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مدرسے قرآن خوانی۔ بچہ جا رہا تھا کپڑے دھونے، اسے لٹ پھیر دیا استاد صاحب نے، کہنا جا رہا قرآن خوانی میں، مجھے بتاؤ یار یہ پڑھ دے گا بچہ؟ بالکل صحیح فرمایا، آپ بولو۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اور کہا مصطفیٰ نے فرمایا کہ مدرسے سے ملاقہ کروا لیو، بلا شبہ آپ کرواتے ہو، کرواتے رہنا، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار دو عالم فرماتے ہیں اگر قبر میں ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہو یا مسجد بنواؤ، مدرسہ بنواؤ، یا کوئی کتاب چھوڑ کے جاؤ، کوئی شاگرد چھوڑ کے جاؤ، او ولد صالح، اپنا بچہ چھوڑ کے جاؤ۔ اور یہ ڈھکوسلے بند کرو کہ امام صاحب تم فاتحہ لگا دو، گھر میں آ کے تمہارے قدم آ جائیں گے، برکت ہو جائے گی۔ کوئی برکت نہیں ہے۔ تمہیں اگر اتنی برکتیں نظر آتی تو 6 مہینے میں امام نہیں بدلتے۔ کہ تمہارے قدموں سے برکتیں لپٹی ہوئی ہیں، آ جاؤ۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا خدا تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان راستہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ویسے تو کعبے کے پاس نہیں، بہت بھیڑ ہے، لوگ حج کر رہے ہیں، مسجدوں میں بھی بھتیری صفیں بھری پڑی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ سب طرح کی نیکیاں کر رہے ہیں، مگر مولانا روم نے فرمایا تھا سب سے آسان راستہ ہے کسی انسان کے دل میں خوشی داخل کر دو۔ یہ بہت شارٹ کٹ راستہ ہے، اس سے بہت جلدی کام بن جاتا ہے۔ یہ بائی پاس سمجھ لو۔ کیا سمجھ لو؟ بائی پاس۔ جاتا کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کسی کے دل میں خوشی داخل ہو گئی، انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا۔ 22 لاکھ کی کار میں بیٹھے ہوئے ہو، تھوڑی دھول ہے کہیں پہ تو تھوڑا سلو کر لو تاکہ سائیکل والا آپ کا احترام اپنے دل میں رکھ کے اگلا سفر کرے اور آپ کو دعائیں دے کہ اللہ نے دولت سے تو نوازا ہے مگر دل بھی بڑا رحم والا عطا کیا۔ جشن دستار بندی، علماء اہل سنت، مفتی شاہی صاحب قبلہ، میں کہوں گا آؤ میری قوم کے فرزند اجالا لے کر، قوم کے واسطے پیغام نرالا لے کر، میں نے تو کئی بار جگایا ہے نہ جاگے غافل، تم ان کو جگا دو ماضی کا حوالہ لے کر۔ محتمم ادارہ، اساتذہ جامعہ، طالبان علوم نبویہ، احباب ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا
مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ بیما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے نامراد اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی تم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو تم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو تم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں ہو جائیں گے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے بہت خوبصورت اجلاس اراکین ادارہ اساتذہ جامعہ کی نگرانی میں بہت خوبصورت اجلاس اشاعت الحق کے سالانہ اجلاس کی شکل میں آپ کے سامنے ہے یہاں سے فارغ ہونے والے طالبان علوم نبویہ کے گلوں میں آپ گلاب کا ہار پھول دیکھ رہے ہیں کچھ دیر کے بعد میں ان کے سروں پر علماء اور مشائخ کے ہاتھوں دستار فضیلت و قرات و حفظ سجایا جائے گی دستار مولانا دلشاد صاحب جتنی ذمہ داری سے ہم مسلمان الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں اتنی ذمہ داری سے اگر ہم اپنے آپ کو سیدھا کرنے میں لگ جائیں تو یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے انسان کو سب سے زیادہ محنت اپنے اوپر کرنا چاہیے سمجھ رہے ہیں آپ اس لیے کہ آپ کا سفر بہت پہلے سے تنہا ہے اور تنہا ہی آپ کو سفر کرنا ہے بچپن میں انسان کو کھیلنے کودنے کے لیے کچھ اس کے ہمجولی مل جاتے ہیں شعور کی منزل پہ قدم رکھتا ہے تو فکر معاش اسے ستاتی ہے پھر اس میں سرگردہ ہو جاتا ہے اسی میں انسان کا وقت گزر جاتا ہے اور بہت جلدی یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے یہ مختصر سا سفر جو ہماری زندگی کا ہے اس میں سب سے زیادہ اپنے اوپر دھیان دیجیے علم تو ادب سکھاتا ہے اخلاق سنوارتا ہے حلال اور حرام کے بیچ میں تمیز سکھاتا ہے نفرتیں گھٹاتا ہے محبتوں کو پروان چڑھاتا ہے جو خاندان علم سے خالی ہوتے ہیں وہاں پہ ریلیشن بڑے سخت ہوتے ہیں بڑے ڈیفیکلٹ اور جہاں پر علم کا اجالا ہوتا ہے بہت سارے مشکل مسائل کو وہاں چٹکیوں میں حل کر لیا جاتا ہے تو اس علم کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے ہمارے رکھ رکھاؤ سے اٹھنے بیٹھنے سے ہمارے حسن ادب سے مجلسوں کے احترام سے بار بار میں ایک جملہ اپنی تقریروں میں کہنے لگا ہوں کہ منبر نور سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا ان جلسوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں
مجھے بتائیے یہ بے ترتیبی، یہ ہنگامی حالات، یہ موبائل ہاتھوں میں اور پتہ نہیں کس فکر میں مبتلا ہیں، یہ سارے حالات سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ملاحظہ کرتے ہوں گے تو حضور کے قلب نازنی میں کیا گزرتی ہے، اس کا خیال کریے۔ ادارہ پورے سال بڑی محنتیں کرتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے، بڑا بڑا زبان دراز اور بڑا بڑا مزاج کا کڑوا انسان کبھی کبھی اس سے بھی پالا پڑ جاتا، جو تانے دیتا ہے کہ کیا روایتی انداز میں آپ مدرسہ چلاتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ممبروں کی رونقیں، وہ محرابوں کی سجاوٹیں، وہ مصلوں کا وقار، وہ مسجدوں میں پابندی سے 5 وقت کی نمازیں، خدا کی قسم یہ سب اگر کہیں سے اس قوم مسلم کو نصیب ہو رہا ہے تو یہ ادارے ہی ہیں جو ہر جگہ کے لیے یہ مال سپلائی کرتے ہیں اور کسی جگہ پر بھی کبھی نہیں ہونے دیتے۔ صحیح بات، قدر کر لو ان کی، اور انہیں تھوڑا ایکو کم کریے، ایکو کم کریے اور تھوڑا سا ایسے فری کریے۔ اصل میں یہ مہینہ تھوڑا مصروفیت کا ہے، تو اس میں اگر آپ ہمیں یہاں گھیر دیں گے تو پھر اگلی رات کو ہم کیا کریں گے؟ تو ان کی قدر کریے اداروں کی۔ میں اکثر کہتا ہوں انہیں کیوں ضرورت یہ پیش آتی ہے کہ یہ آپ سے جا کر کے ملیں کہ ادارے کے لیے کچھ کریے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ادارے میں آ کر کے پوچھیں کہ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ ہمیں بتائیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور کسی بھی یہاں بیٹھے ہوئے بچے کو اس نگاہ سے مت دیکھیے کہ فلاں جگہ سے ہے یا فلاں کا بیٹا ہے، دیکھنا ہے تو یہ حسن نظر رکھیے کہ یہ بچہ ہماری حلوانی کے مدرسے سے قرآن کے 30 پاروں سے مزین ہو کر کے جا رہا ہے، جہاں کہیں بھی پہنچے گا اپنے وقت کا محدث بن جائے، مفسر بن جائے، متکلم بن جائے۔ اگر آپ اپنے ارادے کے ساتھ میں مخلص ہیں تو جہاں پر خدا کی قسم اس کی خدمات کو قبول کیا جائے گا وہیں پر آپ نے جو اپنی خدمتیں ادارے کے لیے پیش کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو بھی دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاسبان فیضان ملت۔ اشاعت الحق کوئی کل کی پیداوار نہیں ہے، بہت قریب ادارہ ہے، ایک لمبی تاریخ رکھتا ہے۔ یہاں کے اساتذہ سے پوچھئے کیسا اپنے خون جگر کو یہ پلاتے ہیں۔ رات میں 11 بجے بھی اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹا دے کہ حضرت یہ کتاب کی یہ جگہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ عبارت مجھ سے حل نہیں ہو رہی ہے، خدا کی قسم مدرس اپنے رات کی 11 بجے کی نیند قربان کر کے اس کتاب کو حل کر رہا ہے۔ کس کوالٹی کا یہ کھانا کھا کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں، آندھی ہو یا طوفان ہو، آپ کے گھر میں سارے انتظامات ہوتے ہوں گے مگر کبھی کبھی مدرسے کو یہ صورتحال بھی پیش آ جاتی ہے۔ خدا کی قسم کبھی کھانا لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی پانی کی قلت ہو جاتی ہے، اتنی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر کے انہیں شروع سے لے کے آخر تک بخاری شریف تک کا سفر طے کرا کے یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہی وہ طلبہ ہے جو کوئی کہیں جا کر کے قرآن کی آیت کا ترجمہ کرے گا، اس کی تفسیر بیان کرے گا، حدیث کی تشریح کرے گا، یہ بتائے گا خدا کی ذات کیا ذات ہے، اس کی صفات کیا ہے، رسول اللہ کون ہے، دنیا میں پیغمبر آتے کیوں ہیں، یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے، قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر یہ کوئی بتاتا ہے تو یہ مدرسے کا پروڈکٹ ہے جو 8 سال پڑھ کر کے قوم کے بیچ میں جا کر کے کبھی توحید پہ گفتگو کرتا ہے، کبھی رسالت پہ گفتگو کرتا ہے، کبھی عظمت قرآن پہ کرتا ہے، کبھی عظمت مدرسہ پہ کرتا ہے۔ یہ ان کا وجود مدرسوں کا جب تک سلامت ہے انشاءاللہ قرآن کے نور کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، حدیث کے سرور کا نشہ جو سینوں میں موجود ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی، پر سے ممبر حدیث کا اجالا بھی پھیلایا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی دیر میں جو چند حدیثیں پیش کر دی جاتی ہیں، سنیں، سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 400 استادوں سے پڑھا میں نے اور 4000 حدیثیں پڑھی میں نے،
ان 4000 حدیثوں میں سے ایک حدیث منتخب کر لی، چن لی، سلیکٹ کر لی، اور میں نے یہ اندازہ لگایا کہ آخرت میں نجات بھی اسی حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہو جائے گی، دنیا میں کامیابی بھی اسی حدیث پہ عمل کرنے سے ہو جائے گی۔ گویا کہ اولین و آخرین کا علم اسی ایک حدیث مصطفیٰ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا وہ حدیث مصطفیٰ ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، اعمل دنیا کا بقدر بقائے کا فیہا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس میں رہنا ہے۔ نہ نماز، نہ مدرسہ، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ دین سے لگاؤ، نہ واجبات نماز، نہ فرائض نماز، کسی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کتنے دن؟ 55، 60، 65، 70۔ چلو یہاں سے یہ جلسہ ہو رہا ہے 12 فروری میں، وہاں فروری بھی نہیں ہے، نہ جنوری، نہ 2025 ہے، نہ 24۔ ختم۔ اعمل دنیا کا بقدر بقائے کا فیہا، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دوڑ دھوپ دنیا کے لیے کرو۔ وَعْمَلْ لِآخِرَتِ کا بقدر مقام کا فیہا، اور آخرت کے لیے اتنے ہی پریشان رہا کرو جتنا وہاں پہ رہنا ہے۔ حیرتیں ہوتی ہیں کہ پوری رات نفل پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ سے دل لگ جائے، خدا کی عبادت سے دل لگ جائے، قرآن سمجھ میں آ جائے، حدیث مصطفیٰ کا نشہ اگر دماغ میں بیٹھ جائے تو بندہ پوری رات عبادت پہ کھڑا ہو سکتا ہے، نوافل میں گزار سکتا ہے، رو رو کر کے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ جس کی جان پہچان عرش کے مالک سے ہو جاتی ہے، اسے دنیا مزہ نہیں دیتی، وہ آخرت میں گمراہ۔ نعرہ رسالت۔ کہاں جا رہے ہو؟ دکان لگانے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کار لے کے جا رہے ہو؟ کبھی ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ مسجدیں بھی زمین کے پردے پہ بنی ہوئی ہیں۔ میں 12 ایک جملہ کہتا ہوں، 2 کروڑ کی بھی بلڈنگ بنا لی ہو یہیں کھسے گی، اور ایک مسجد جنت میں جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں نمازیں بھی جگہ بدل بدل کے پڑھا کرو، فرض یہاں پڑھو، سنت یہاں پڑھو، نفل ادھر پڑھو، تاکہ جنت میں اپنی مسجد دیکھ کر کے کہو یا اللہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پہ سر رکھ کے میں روتا تھا۔ اور 2 کروڑ کا بنا لو یا 5 کروڑ کا، 6 مہینے بعد دل بھر جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں یار وہ فلانے کا صحیح لگ رہا، 6 مہینے میں گیا۔ اور اللہ جنت میں جو محل عطا فرمائے گا، کوئی جا کر کے کہے گا کہ دوسرا لے گا، لا یبغون عنہا حولا۔ قرآن کہتا ہے کوئی بھی جنتی جنت میں اس کو جو محل ملے گا اس سے بدلنا نہیں چاہے گا۔ وجہ بھنا ہوا کھاؤں گا، لیو، سیب کھاؤں گا، لیو، بٹیر کھانا ہے، لیو۔ تو جتنا ایٹومیٹک جنت میں حساب کتاب ہے تو وہ سوچے گا کہیں دوسری جگہ پہ پتہ نہیں یہ ساری ایڈوانس موجود ہے نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یبغون عنہا حولا، کوئی بھی اپنا مکان جنت والا بدلنا نہیں چاہے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں پہ 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ کا بھی بنا لو، 6 مہینے کے اندر ماڈل پرانا، نقشہ پرانا، دل نہیں لگتا۔ مگر خدا کی قسم اگر راتوں کو جاگ کے، دل میں تڑپ کے، رکوع میں رو کے، سجدے میں مچل کے اگر رب کو راضی کر لیا تو ایسی بلڈنگیں ایک طرف اور جنت میں ذرا سی زمین اگر اللہ نے دے دی وہ ساری ایک۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاسبان فیضان ملت۔
دیکھو ایک چیز یاد رکھو، نمازوں سے، مدرسوں سے، مسجدوں سے، علماء سے، حفاظ سے، قراء سے، دین سے، اسلام سے، اسلامیات سے یہ دوری تب ہوتی ہے جب آخرت سے رشتہ کٹتا ہے، اور جتنا آخرت کا تصور ذہن میں موجود ہوگا انشاءاللہ یہ چیزیں اتنا ہی مزہ دے. ارے دیں گی بھیا، یہ نیچے جو یہ پہنے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تکلیف تو ہوئے گی اسے کھینچنے میں. کیوں کھینچ رہے ہو اسے؟ پیسوں سے دے رہا کوئی؟ وہی آخرت کا تصور کہ تھوڑا سا تو ہی وقت لگے گا کھینچنے میں، اور اس نے قبول فرما لی تو ہمیشہ کے مزے بھی تو ہیں. جس قدر آخرت کا تصور ذہن میں موجود رہے گا، نمازیں پڑھنا آسان رہے گا، قرآن سیکھنا آسان رہے گا، دین سیکھنا آسان رہے گا، علماء کے قریب آنے میں دقت نہیں ہوگی، منبر رسول کے پاس میں بیٹھنے سے دقت نہیں ہوگی، اور جتنا تصور آخرت ذہن سے مٹتا چلا جاتا ہے بندہ اتنا ہی دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. بے شک صحیح فرمایا. اور قرآن و حدیث کا 40% حصہ آخرت کے تعلق سے ہے. اتنی تفصیل کے ساتھ میں کوئی دھرم مذہب بات نہیں کرتا جتنی تفصیل کے ساتھ میں مذہب اسلام آخرت کے تصور کو ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے. تربیت کریے کیونکہ زیادہ دنوں کی ہے ہی نہیں. اور بھیا کھلے شبدوں میں سنو، اپنے گھر میں قرآن خوانی خود کرو. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مدرسے قرآن خوانی. بچہ جا رہا تھا کپڑے دھونے، اسے لٹ پھیر دیا استاد صاحب نے، کہنا جا رہا قرآن خوانی میں. مجھے بتاؤ یار یہ پڑھ دے گا بچہ؟ بالکل صحیح فرمایا. آپ بولو. بالکل صحیح فرمایا. اور کہا مصطفیٰ نے فرمایا کہ مدرسے سے بلا کے کروا لیو. بلا شبہ آپ کرواتے ہو، کرواتے رہنا، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار دو عالم فرماتے ہیں اگر قبر میں ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہو یا مسجد بنواؤ، مدرسہ بنواؤ، یا کوئی کتاب چھوڑ کے جاؤ، کوئی شاگرد چھوڑ کے جاؤ، او ولد صالح، اپنا بچہ چھوڑ کے جاؤ. اور یہ ڈھکوسلے بند کرو کہ امام صاحب تم فاتحہ لگا دو گھر میں آ کے تمہارے قدم آ جائیں گے، برکت ہو جائے گی. کوئی برکت نہیں ہے. تمہیں اگر اتنی برکتیں نظر آتی تو 6 مہینے میں امام نہیں بدلتے. کہ تمہارے قدموں سے برکتیں لپٹی ہوئی ہیں، آ جاؤ گے تو برکت ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا، رزق پڑ جائے گا. اگر اتنا ہی احترام ہوتا، تقدس ہوتا، اگر اتنی عزت دل میں ہوتی تو ہر یہ 4-6 مہینے سال بھر میں امام بدلا کیوں جا رہا ہے؟ بالکل صحیح فرمایا. ارے خیرہ نتو خیرہ میری ہو ہی نہیں رہی ہے ان کے پیچھے. ارے ایک نے میرے پیچھے چھوڑ دی، اچھا تھا، میں نے کہا یار اسے بلا کے لے کے آؤ. میں نے کہا تم نے کیوں چھوڑی ہے؟ راستہ بھی تو دو آنے والا بولیے یہاں سے ہٹا. مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ظہر میں اور عصر میں میں الحمد اور قل هو اللہ شریف نہیں پڑھ پاتا ہوں، تم رکوع میں چلے جاتے ہو. تو میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے تم میرے پیچھے بھی اتنی محنت کر رہا ہے تو پھر مجھے کھڑا کیوں کیا تو نے؟ ابے تیرا میں سنبھال لوں گا، الحمدو بھی پڑھ لوں گا، قل هو اللہ ہی پڑھ لوں گا، تو کھڑا رہا میرے پیچھے. رکوع میں جائے تو سبحان ربی العظیم کہہ لیے، سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ. تو میرے پیچھے بھی الحمدو قل میں الجھا پڑا ہے. اور ایسا کہہ دیتا ہماری نہیں ہو رہی ہے ان کے پیچھے. اپنا بچہ پڑھاؤ، دین سکھاؤ، قرآن شریف پڑھو، دھوکے میں مت رہو. صحیح فرمایا. اور بگڑ ہوئی اولاد پہ بھروسہ مت کرو، یہ تمہارے کہنے سے ظہر میں نہیں جا رہی ہے. یہ ایک تو 10ویں والے دن آتی ہے امام صاحب کے پاس منہ سوکھا ہوئی، کہتے 10واں آیا، اور پھر دکھتی ہے 20ویں میں، حضرت تمہیں تو پتہ ہی ہوگا 20 اور پھر 40ویں میں حضرت دیکھو، اور ایک بار برسی میں. پھر تمہیں کہاں رکھ کے آئے ہیں یہ بھول جائیں گے. بالکل صدیاں گزریں گی، زمانے گزریں گے، موسم بیتیں گے، زمانہ گزرتا رہے گا. آپ ہوں گے، آپ کی قبر ہوگی، آپ کے اعمال ہوں گے. اچھا کیا ہے تو اچھا، تم معاف کریو مجھے.
قبر میں فرشتے بھی اللہ نے بیرے لگائے ہیں مارنے کے لیے. کیسے لگائے؟ ٹوٹو ٹوٹو اور چلائیو ہائے رے مر گئے, انہیں آواز ہی نہیں آ رہی ہے. وجہ جانتے ہو کیوں؟ یہاں قرآن بتاتا رہا, حدیث بتاتی رہی, علماء سمجھاتے رہے, مفسرین بتاتے رہے, متکلمین سمجھاتے رہے, محدثین سمجھاتے رہے, یہ ائمہ بتاتے رہے, علماء بتاتے رہے, حفاظ بتاتے رہے, قرآن بتاتے رہے. ادھر سے سنا, کان نہیں دھرا. اللہ نے قبر میں بیرے لگائے, مارو. یہ وہاں نہیں سنتا تھا, تم یہاں مت سنیو. اسے بولتے ہیں نیلے پہ دھیلا جھیل. ہم گاؤں میں تقریریں کرنے جا رہے ہیں, جلسہ اتنا بڑا بھیڑ. ہم نے کہا نشانہ کہتے وہ لوگ نہیں تھے, تو کہہ رہے ہیں یہ ہی آ رہے ہیں. تو میں نے کہا ہوا نہیں جانا ہے, بولے نا. تو میں نے کہا ہم جلسے میں آتے ہیں یہ بتانے کہ ہوا جاؤ, اور یہ ہوا جا نہیں رہے. جلسے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ نماز اہم الفرائض. عبداللہ ابن مسعود پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کو اپنے بندے کا کون سا کام بڑھیا لگتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اداء الصلاۃ لوقتہا. فجر کا وقت ہو فجر پڑھ لو, ظہر کا ہو ظہر پڑھ لو, عصر کا ہو عصر پڑھ لو, مغرب کا ہو مغرب پڑھ لو. یہ کام اللہ کو اپنے بندے کا سب سے بڑھیا لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. اچھا اس کے پیچھے اور گھسوں تھوڑا سا, کیوں نہیں جا رہے ہو؟ لاج آپریشن ہی کرتا ہوں یار. ہل چلانے والے کو ہم نے انگلش کی کتاب دے دی اتنی موٹی, اور ہم نے اس سے کہا اس میں پڑھ, بہت اچھی سٹوری لکھی ہوئی ہے, اور پڑھ پڑھ کے مسکرا لے گا. انگلش کی ہے, مسکرا لے گا. یار اسے اے بی سی ڈی کا نہیں پتا, وہ کیا پڑھے گا؟ مزہ آ جائے گا اسے اس کتاب میں. یہ جو بہانے کرتے ہو نا کہ نماز میں حضرت مزہ نہ آوے, ارے نماز سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم پوری رات کھڑا رکھتی ہے نماز. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آ جائے سمجھ میں, الحمدللہ رب العالمین, وہ 18,000 عالموں کو پالنے والے, ہر طرح کی تعریف تیرے لیے. سبحان اللہ, بے شک بے شک. مدرسے کا مدرس اگر ڈیوٹی میں کمی کر جائے تو وائس میاں کہیں گے یو آر سسپینڈڈ. مگر خدا کی قسم وہ اتنا رحیم و کریم, فرشتے جا کر کے کہہ رہے ہیں مولا یہ گناہ ہے, وہ فرما رہا ہے روزی لے کے جاؤ اس کی. اب پڑھو آگے کو, الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آئے گا مزہ نماز میں. کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے. گناہ دیکھ رہا ہے, سرکشیاں دیکھ رہا ہے, ہمارا اترانا, ہمارا اکڑنا, اس کی زمین پہ فساد پھیلانا, نمازیں چھوڑنا, جھوٹ بولنا, حرام کی ملاوٹ کرنا. جو فرشتے ہمارے گناہوں کی رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ انہی کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. الرحمن الرحیم, بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے. اور جو رحمان اور رحیم ہو, حق بنتا ہے اسی کا کہ قیامت کے دن کا مالک بھی وہی رہے. ورنہ بڑا بڑا ڈینجر جائے گا وہاں. تو نرجوں کے نیچے بٹیے لگا دیتے ہیں 50 گرام کی, اور رات کو جوڑ رہا کتنی تولے ماری کتنا بچا. ایسا بھی پھڑا ہوا ہوگا میدان محشر میں. جمعے میں جا رہا تو گھر سے ہی نیت ہے باٹا کا چرا کے لے کے آؤں گا اگر مل گیا تو. وہ بھی ہوگا میدان محشر میں. کیسا کیسا وہ رحمان اور رحیم ہے, اسی لیے الحمدوں میں آگے ہے مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. اور ایسے ایسے منظر ہے خدا کی قسم. دیکھو طبرانی کی حدیث سنو, دھوکے مت رہیو, کھلم کھلا سنو.
طبرانی شریف میں ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے آقا کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے میدان میں ابا کا بیٹے پہ قرض ہوگا. کس کا؟ ابا کا بیٹے پہ. تو بیٹا کہے گا میں تو تمہارا لونڈا ہوں. تو حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں ابا لپکیں گے اس کی طرف پر، لونڈا ہے ادھر. حضور فرماتے ہیں اس کا حق دلوایا جائے گا. اگلا جملہ بڑا سخت ہے. آقا نے فرمایا ہے اور باپ یہ تمنا کرے گا اے کاش اور قرضہ ہوتا تو آج مزہ آ جاتا. سمجھ رہے ہو؟ کوئی نہیں، انہی کو ہی ناراض کیا. مدینے میں تربت انور میں لے کے ہیں، فرما کر کے گئے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. سلیم میاں کے ہاتھوں کو چھوڑیں گے نہیں اور ابا کو چھوڑیں گے نہیں. بولو بہت اچھا. ابا کے اماں کے دوپٹے کا پتہ نہیں، اجمیر چادر ضرور جائے گی. یاد رکھنا اگر ماں روئی گھر میں تو کوئی سی چادر زندگی میں انقلاب نہیں لا سکتی. اور اگر باپ دکھی رہا تو یاد رکھنا جنت کا گیٹ کھلے گا نہیں. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے. ہمت کر کے چوم لیا کرو ان کے بھی. جہاں گاڑی میں سے اترو ارے حضرت آ گئے، حضرت کھا لو حضرتوں کو، کھاؤ بھگوڑو انہیں. ابا کے ایک دن نہیں چومے، بلکہ ابا تو جس دن لمبے لمبے لیٹ گئے تو اس دن باتیں ہو رہی ہیں بھائی یہ چوم لے جا رہے ہیں ابا. تو آج مطلب اکٹھے ہی رخصت کرا ابا کو. باپ ہے وہ. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً اگر کسی کا ذکر کیا ہے تو ماں باپ کی خدمت کا کیا. عبادت میری، خدمت ماں باپ کی. کہنا یہ چاہ رہا ہوں جتنی بھی دوڑ دھوپ کرنا ہے، کام کرنا ہے، دنیا میں جینا ہے، رہنا ہے، 50 55 60 65 70 کی عمر جینا ہے، دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے. آخرت کی اتنی سوچا کرو جتنا آخرت میں رہنا. بے شک بے شک. اگلا حصہ سنو اس حدیث کا. وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ. اللہ کے لیے اتنا کرو جتنی تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا. اور جہنم کے لیے اتنا ہی کام کریو جتنا جھیل سکو وہاں پہ. کبھی کبھی تلی رگڑتے ہوئے اگر انگلی پہ لگ جائے نا تو میاں یاد آ جاتی ہے. اور یہ دنیا کی آگ 70 دفعہ پناہ مانگ رہی ہے جہنم کی آگ سے. اللہ اس میں مت ڈال لی ہے. ماچس کی تلی پر میاں یاد آ جائے اور اس پر مولانا سے کہہ رہا ہے تمہیں رکھ تو دیا، تنخواہ بھی مقرر ہو گئی، پڑھاتے رہو. یاد رکھنا مفتی اپنی قبر میں سوئے گا، عالم اپنی قبر میں سوئے گا، مقتدی اپنی قبر میں، پیر اپنی قبر میں، مرید اپنی قبر میں، استاد اپنی قبر میں، شاگرد اپنی قبر میں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. قرآن کہتا ہے تجھے تیرا ہی ملے گا جو کر کے جائے گا. آج کیا فروری ہے؟ 12. ابھی آ رہی ہے 14. 13 تو ہو گئی، 14 میں پھر بے حیائی پھیلائے گی یہ قوم. ارے تم کتابوں میں پڑھنا چاہ رہے ہو کہ ہمارا زوال کیوں ہو رہا ہے؟ تمہیں اگر اپنی زوال کی داستان ڈھونڈنا ہے تو کسی بھی گلی میں نکل جاؤ. وہ زوال کی داستان رقم ہو رہی ہے ہر گلی میں، ہر محلے پہ، ہر چوراہے پہ. 1 منٹ میں بڑی آسانی کے ساتھ میں قوم مسلم کا نوجوان 30-40 گالی اپنے منہ سے نکال کے اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کر کے دیا، زبان کو گندا کر دیا. کسی کی ماں کو گالی دے کے میں نے اپنی ماں کو گالی دے دی، کسی کے باپ کو گالی دے کے میں نے اپنے باپ کو گالی دی ہے. 1 منٹ میں 15-20 گالی کا فائل چھوڑتا ہے جوان. اور کہہ رہا ہوں کہ ہمارے زوال کی کہاں ملے گی؟ کہاں نہیں، ہر گلی میں ملے گی. ہر گلی میں بھی. مسجدوں میں جا کے دیکھو وہاں ملے گی.
یہ ہنگامی حالات پہ پہنی نظر رکھو، آپ کو ملے گی۔ ہر جگہ پہ ہمارے زوال کی داستان ہے۔ کیا قوم مسلم میں یہ بے حیائی نہیں پھیل رہی ہے؟ اور یاد رکھنا، عزتیں وہیں سے ملیں گی جہاں پہلے سے ملتی آئی ہیں۔ حذیفہ ابن یمان فاتح ایران کھانا کھانے بیٹھے، ساتھ میں بیٹھا ہوا وہاں کا فرما روا، نوالا اٹھایا، ہاتھ سے لقمہ گر گیا، نبی کی حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا نوالا گر جائے تو اٹھا کے کھا لو، سن جائے تو صاف کر کے کھا لو۔ ہاتھ بڑھا رہے تھے، پاس میں بیٹھے ساتھی نے کونی ماری، کہا کیا کر رہے ہو، یہ اجمی لوگ ہیں، یہ بڑا معیوب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، تم نوالا اٹھا کے کھاؤ گے؟ حذیفہ ابن یمان کا وہ جملہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اعترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقى، ان گھامڑوں کی وجہ سے، ان گھامڑوں کی وجہ سے میں حضور کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان گھامڑوں کی وجہ سے، ان بد تہذیبوں کی وجہ سے، ان بدتمیزوں کی وجہ سے کہ میں حضور کی سنت کا خون کر دوں؟ میری عزت جاتی ہے تو جائے ان کی نظر میں، مگر حضور کی سنت کا بول بالا کر کے دکھاؤں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خطیب کانفرنس، جشن دستار بندی، فیضان ملت، سبحان اللہ۔ آپ ان کے لیے تو فکر مند ہو جاؤ۔ ارے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کبھی کبھی اچانک جو کان بجتے ہیں، کان، ارے بولتے ہو نہیں بولتے ہو کہ تیرے بڑے کان بج رہے ہیں، کہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ حضور جو اپنی قبر میں لیٹے لیٹے امتی امتی کی جو صدائیں لگا رہے ہیں، یہ کبھی کبھی یہ آواز ہمارے کان سے ٹکرا جاتی ہے تو ہمارا کان بجتا ہے۔ کان بجے تو درود شریف پڑھا کرو کہ حضور کی وہ آواز ہمارے کان سے ٹکرا گئی۔ پہلا دن دنیا کا، امتی قبر میں لیٹے ہیں، امتی فرما کر کے گئے تھے کہ تم پہ سوال نہیں آ سکتا، دامن کرم سے وابستہ رہنا، معاشرے سے زیادہ، سماج سے زیادہ، ابا سے زیادہ، اماں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، سوسائٹی سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا، ہمیشہ فاتح بن کر کے۔ محبت ایسے نہیں کی جاتی ہے، محبت امتحان مانگتی ہے، محبت قربانی مانگتی ہے۔ ارے ہمارا تو حال یہ ہے، ہم قربانی کیا دیں گے؟ ہم اتنا ہی کر لیں کہ یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہے، خدا توفیق دے کبھی تو یہ فکر پیدا کر لیں کہ مدرسے میں اساتذہ کے پاس میں جا کر کے ہم یہ قرآن سیکھنا ہی شروع کر دیں۔ کیوں شرماتے ہو کہ 60-65 کے ہو گئے؟ کیوں گھبراتے ہو کہ 70-80 کے ہو گئے؟ ہمارے اور تمہارے نبی نے تو اس جگہ پہ کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم من المہدی الی اللحد، اماں کی گود سے سیکھو اور قبر جانے تک سیکھتے ہی رہو۔ اماں کی گود سے سیکھنا جانتے ہو؟ مدرسے کا پہلا دن تھا، استاد نے بسم اللہ پڑھائی تھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام قد افلح المؤمنون، 18 پارے پڑھ دیے تھے غوث پاک نے۔ استاد کہہ رہے تھے پڑھانے آیا پڑھنے، تو کہا اماں کو یاد تھی 18 پہلے پڑھتی تھی بعد میں کام کرتی تھی، میں سنتا تھا مجھے یاد ہو گئے۔ اب تو اولادیں بھی، کیونکہ اماں کے ہاتھ میں ہی موبائل ہے تو وہ بھی 2-4-6 دن کا ہوتا ہے، دنیا میں آ کر کے وہ بھی موبائل ہی مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس کی اماں نے بھی نہیں چھوڑا نا۔ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہی اثر قبول کرتا ہے۔ گوروں نے بڑی ریسرچ کر لی اس پہ، ایک حاملہ عورت کو ایسے کمرے میں رکھا تھا، وہاں گھڑی کی آواز ہوتی تھی ٹک 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 ٹک، اس بچے کو جب تک وہ آواز نہیں سنوائی جاتی تھی اسے نیند نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہے پیٹ کا۔ جیسی ماں کی ایکٹیویٹیز ہوں گی بچہ وہی قبول کرے گا۔ خدا کی قسم اگر لبوں پہ درود ہو، قرآن کی آیت ہو، تلاوت کے نغمات ہو، اگر اس ماحول میں پیٹ کا بچہ پیٹ کے اندر پروان چڑھے گا تو میں نہیں کہتا غوث اعظم ہوگا، مگر سچا غلام غوث اعظم ضرور ہو جائے گا، سچا غلام غریب نواز ضرور ہو جائے گا، ایک اچھا انسان ہماری دنیا میں اس کا اضافہ ضرور ہو جائے گا۔ قرآن پڑھیے،
میں بھی پچھلی دفعہ بھی آیا تھا یہاں مدرسے میں جہانگیری آستانے پہ، میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ خدا کے لیے اس قرآن کو چومنے چاٹنے تک محدود مت رہنے دو. بڑی معرکۃ العرا کتاب ہے یہ، اس میں سب کچھ ہے. حضور نے بڑے سخت جملے ارشاد فرمائے ہیں، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ. حضور نے فرمایا گردن ٹیڑھی کر کے اسے چھوڑ مت دینا. ارے ہوں گے ملا جی، ہوں گے مولانا صبر ہے، وہ قرآن کی بات کرتے ہیں. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، سرکار فرماتے ہیں جو اینٹ کے گردن کی نسیں پھلا کے اور دین پہ بگڑ کے اس قرآن کو چھوڑے گا، قسمہ اللہ، اللہ اسے توڑ کے رکھ دے گا. اور ایسے ایسوں کو توڑا ہے کہ دنیا سوچتی تھی کہ یہ ٹوٹے گا کیسے، اور خدا کی قسم ایسے ایسے ذلیلوں کو بام عروج تک پہنچایا ہے کہ دنیا سوچتی تھی انہیں عزت ملے گی کیسے. یقین رکھیے اس پہ، کامل یقین رکھیے. یہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے بھی ایک آدھ بات پیش کر دوں. یہ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اب نکلیں گے قوم کی رشد و ہدایت کے لیے. ایک تابعی بزرگ ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو پڑھنے بھیجا. لوٹ کے آیا تو بزرگ نے پوچھ لیا بیٹے کیا پڑھ کے آئے ہو؟ تو کچھ آیت قرآن کی کچھ حدیثیں پڑھ کے سنائی. تو بزرگ کہنے لگے یہ تو کچھ الفاظ تھے جو تمہیں زبانی یاد تھے، ابھی اور پڑھ کے آؤ. بچہ پھر پڑھنے گیا، لوٹ کے آیا تو دل میں سوچا ہو سکتا ہے زبانی سنا دیا اس وجہ سے مانا نہیں ابا نے. تو گیا تو کاپی لی، لوٹ کے آیا، ابا نے پوچھا کہ کیا پڑھ کے آئے ہو؟ کچھ لکھا. لکھنے کے بعد میں ابا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ سیکھ کر کے آیا ہوں. ابا نے کہا یہ تو سفید کاغذ ہے، اس پہ کچھ سیاہی ہے، ابھی اور پڑھ کے آؤ. جملہ سنیے گا، آ رہا ہے. پڑھ کر کے آیا، آ کر کے بیٹے نے کہا ابا پوچھو اب کیا پوچھتے ہو؟ بیٹے نے، باپ نے کہا بیٹے یہ بتاؤ تم ایک راستے سے نکلے، ایک شخص نے تمہیں گالی دی اور ایک شخص نے تمہاری تعریف کری، بتاؤ ایسے موقع پہ کیا کرو گے؟ خدا کی قسم انسان بائی نیچر یہی فیصلہ کرے گا کہ جس نے گالی دی ہے اسے دھن دیا جائے، دو چار ریپٹے لگا دیے جائے، اور جس نے تعریف کی ہے اسے ہم نوا بنا لیا جائے، ساتھی بنا لیا جائے. اس بیٹے نے کہا ابا جس نے مجھے گالی دی میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، اور جس نے میری تعریف کی میں اس کو کوئی پلو میں نہیں باندھ لوں گا، میں تو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھوں گا. کتنوں کی زندگیاں کھا گئی ہیں گالیاں، نیند ہی نہیں آ رہی ہے کہ فلانے نے ایسا کہہ دیا. ارے فلانا جائے بھاڑ میں، تم دیکھو کہ اپنا کام صحیح ہے کہ نہیں ہے. کتنوں کی زندگی اجیرن کر دی ان باتوں نے کہ فلانے نے ایسا اور فلانے نے ایسا. چھوڑو فلانے کو، فلانا بھی ایک دن مر جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسد کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ بندہ کثرت سے موت کو یاد کرے. اس کی جب گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کسی کا 20 لاکھ کا مکان بھی ہے اور آپ جھوپڑے میں رہ رہے ہو. موت کو یاد کر کے بھرے من سے ایک مرتبہ کہو یہ بھی مر جائے گا میں بھی مر جاؤں گا. تو اس سے جلنا کیسا، اس سے حسد کیسا، اس سے چلنا کیسا؟ جب موت اس کا بھی مقدر ہے میرا بھی مقدر ہے تو یہ بنگلے میں رہے یا میں جھوپڑے میں، یا میں بنگلے میں رہوں وہ جھوپڑے میں، مرنا تو. اور یہی تصور آخرت ہے جو بندے کو صحیح رکھتا ہے. ورنہ پولیس بھی ہے، قوانین بھی ہے، لیکن جرائم کا گراف دیکھو کتنا بڑھتا چلا جا رہا. ایک تصور رکھیے ذہن میں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ محفوظ ہو رہی ہے رب کے یہاں پہ، اور انشاءاللہ تعالی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے، گناہ نہیں بھلایا جاتا ہے. ہاں یہ اس کی عدالت ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں مجرم بری ہوتے ہیں، کیس لکھے ہوتے ہیں رجسٹروں میں، مگر رب کی عدالت ایسی ہے وہاں جب مجرم بری کیا جاتا ہے تو گناہ بھی مٹا دیا جاتا ہے، گناہ کی جگہ پہ نیکی کو لکھ دیا جاتا ہے. بے شک بے شک. آؤ اس کی بارگاہ میں. یہ طلبہ، امام اعظم کی ایک بات یاد آ رہی ہے، بڑے کام کی بات ہے. اور کام کی کیا بات ہے؟ 12 سنی ہوگی، اس اینگل سے بھی سنو. امام اعظم سے کسی نے پوچھ لیا اتنے بڑے امام کیسے بن گئے؟
تو فرماتے ہیں میں نے سارا کا سارا علم دو چیزوں سے سیکھ لیا. کس سے؟ ایک حمد سے، ایک شکر سے. میں اکثر کہتا ہوں ہماری نعمتیں ہمارے ہاتھوں میں رک کیوں نہیں رہی ہیں؟ اس لیے نہیں رک رہی ہیں کہ ہم اس تھیلی میں اکٹھی کرتے ہیں اپنی چیزیں جس میں سوراخ بہت سارے ہیں. ناشکری کے سوراخ ہیں، غیبتوں کے سوراخ ہیں، جھوٹ کے سوراخ ہیں. خدا کے لیے یہ مدرسہ یہی تعلیم دیتا ہے. اخلاق اگر سنور گیا، کردار اگر سنور گیا، زبان میں اگر نرمی آ گئی، دین کی طرف بلانے کا ڈھنگ آ گیا، تو یاد رکھو ابھی کوئی بندہ اتنا بے وفا نہیں ہوا ہے کہ جو اللہ کا رزق بھی کھاتا رہے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی نہ کرے، رکوع میں نہ تڑپے، مسجد کی طرف اس کا سفر نہ ہو جائے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جب کوئی رزق خدا کھاتا ہو تو اس کے کان میں کہو اللہ کا دیا رزق کھا رہے ہو، تو اس کی بارگاہ میں سر جھکا کے اس کے شکرانے کے سجدے بھی ادا کرو. سبحان اللہ. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، پاسبان فیضان ملت. سبحان اللہ. کرو اس قرآن کو اور اپنی اولادوں سے بھی پڑھو. یار یہی تو ایک کتاب ہے. دیکھو شروع سے ہی شروع ہو جاتا ہے معاملہ. اٹھاؤ برکتیں شروع ہو گئی، کھولو برکتیں شروع، دیکھو تو برکتیں نازل ہوتی ہیں، چومو تو برکتیں، پڑھو ترجمہ سمجھ لیا سبحان اللہ، تفسیر سمجھ لی سونے پہ سہاگا، پھر اس کو کہیں بیان کر دیا سبحان اللہ، پھر وہ ڈگری ملتی ہے جس کا وعدہ مصطفیٰ کرتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. علامہ رئیس اشرف ہو یا مفتی اکرم صاحب ہو یا اساتذہ جامعہ ہو، ان کی ساری زندگی اسی سرٹیفکیٹ کے ساتھ میں گزر رہی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور فرماتے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھ لے اور دوسروں کو سکھا دے. ایک حدیث شریف ہے، آقا فرماتے ہیں کسی بھی نعمت کو دیکھ کر کے منہ مت پھیلایا جایا کرو، کتنی بڑی چیز ہے. حضور فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین. دیکھو دو لوگ ہیں جن کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھا کرو، یار کیا آدمی ہے بھائی، اسے جو ملا ہے کاش مجھے بھی مل جاتا تو مزہ آ جاتا. یا رسول اللہ وہ دو آدمی کون سے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں رجل علمہ اللہ القرآن. ایک شخص تو وہ ہے جسے اللہ نے قرآن سکھایا، اللہ نے قرآن کا علم اسے دے دیا، اب وہ ہے اس قرآن پہ عمل کرتا ہے، اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے، لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتا ہے. ایک عالم ربانی یہ ایک ایسا شخص ہے جسے دیکھ کر کے کہا جائے کاش یہ خزانہ مجھے بھی ملا ہوتا تو میں بھی اس پہ عمل کرتا، لوگوں کو اس آیتوں کی تفسیر بتاتا، ترجمہ کرتا، قوم کو راہ ہدایت پہ لے کر کے آتا. یہ ایک ایسی دولت ہے جسے رشک بھری نظروں سے دیکھا کرو. یا رسول اللہ دوسرا آدمی کون سا ہے؟ آقا فرماتے ہیں دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ مال عطا فرمائے فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، اور پھر وہ شخص اپنے مال کو راہ خدا میں دیتا ہی رہتا ہے. اسے دیکھ کر کے کہا کرو اے کاش یہ مال مجھے بھی اس کی طرح ملا ہوتا تو میں بھی راہ خدا میں دیتا ہی رہتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے دو چیزیں قابل رشک، جسے قرآن کا علم ملے اور وہ اسے پھیلاتا ہو، دیکھو اسے رشک بھری نگاہوں سے. جسے اللہ نے مال دیا راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہو، دیکھا کرو اسے رشک بھری نگاہوں سے. یہ دو لوگ ہیں اور یہ سچائی بھی ہے. ہماری قوم آج بھی علماء کو اپنی پلکوں پہ بٹھاتی ہے، انہیں اپنا رہبر مانتی ہے، انہیں تسلیم کرتی ہے، ممتاز مقام پہ بٹھالتی ہے. کس وجہ سے؟ اونچی برادری کا ہے یا کسی فلانے صاحب کا لڑکا ہے؟ نہیں، اس کا سینہ جو قرآنی علوم کا مدینہ، قرآنی علوم کا جو مدینہ بن گیا ہے، اس علم کی برکت ہے کہ قوم ممتاز مقام بھی دے رہی ہے، عزت افزائی بھی کر رہی ہے، اپنے دلوں میں جگہ بھی دے رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان پاسبان ملت، جشن دستار بندی، شارف مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بہت اہم چیز ہے
پوری رات نفل پڑھتے رہو ایک طرف، اور اسی رات میں ایک دین کا مسئلہ اگر سیکھ لیا تو ساری رات کے نفل پہ بھاری۔ یہ ایسے ہی حضور نے نہیں فرما دیا؟ عالم کو ڈگانے میں شیطان کی بھی ایسی تیسی ہو جاتی ہے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے اس میں۔ ہاں اچھا، پیچھے اس لیے پڑا رہتا ہے کہ خزانہ بہت ہے ادھر، چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ ہاں بہکا بھی بڑی بڑی چالوں سے لیتا ہے، جیسے اسٹیج پہ آ رہے ہیں تو نعرہ لگ رہا ہے مفتی صاحب زندہ آباد، مفتی صاحب پھول کے کپا گئے مفتی صاحب۔ ہاں بھائی، بڑی باریک چالیں ہوتی ہیں اس کی، بہت بہت باریک چالیں۔ حضور فرماتے ہیں انگلی کے اشارے آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ کیسے انگلی کے اشارے؟ پتہ لگا کسی نے مسجد میں 2-4 رات دیکھ لیا، اب کہیں گلی سے گزر رہا، لوگ کہہ رہے ہیں یہی تو تھے مسجد میں، اب پھول کا کپا ہاں میں ہی تھا گئے۔ اتنی باریک چالیں ہیں اس کی، خدا کی قسم۔ بس ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو، یا اللہ بچا لے اس سے، اس کا فضل اگر شامل حال ہوا تو بچ سکتا ہے، ورنہ شیطان کی باریک چالیں۔ غوث اعظم کو بھی بہکا کے جب جا رہا تھا تو کہہ رہا تھا بہت پڑھے ہوئے ہو تم، ساؤں میرے کاٹ دیے تم نے۔ تو غوث اعظم کو بھی کہنا پڑا تھا تو اب بھی ٹھور مارنا چاہ رہا ہوں، میرے علم نے بچایا ہے، وقانی فضل و ربی، میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ کیا بات، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ باریک چالیں اس کی، اس کے دام فریب میں بڑی جلدی انسان آ جاتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ قرآن میں لکھا، علماء جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ جب حضرت خضر سے بچھڑنے لگے تو بولے اوصینی، کوئی نصیحت کر دو مجھے۔ تو جانتے ہو کیا کہا تھا حضرت خضر نے؟ اطلب العلم لتعمل بہ، علم اس لیے سیکھنا کہ اس پہ عمل کرو گے، ولا تطلبہ لتحدث بہ، تقریریں کرنے کے لیے مت سیکھ لیو کہ تقریریں ہو رہی ہیں۔ پتہ لگا پوری رات نماز میں تقریر کری، صبح فجر میں لوگ پہنچ گئے ملنے، حضرت کہاں ہیں؟ حضرت ٹانگیں پھیلا وہ پڑے کہ حضرت آپ نے رات کیا کیا کہ نماز کو موضوع پہ خطاب کر رہا ہے، تو پھیلے کیوں پڑے؟ سمجھ رہے ہو؟ علم سیکھو تاکہ اس پہ عمل ہو سکے، بیان کرنے کے لیے نہیں، رنگ جمانے کے لیے نہیں میرے بھائی، علم اس لیے ہے کہ اس پہ عمل ہو جائے۔ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، علم فی القلب، ایک علم ہوا ہے جو دل میں ہے، وعلم علی اللسان، اور ایک علم ہوا ہے جو بس یہیں تک ہی ہے۔ کیا؟ حسد سے بچنا چاہیے، یہاں سے کہہ دیا اور بھٹی سلگ رہی ہے، بھٹی ایسے دھوئیں نکل رہے ہیں، خامہ خواہ کے اس سے کہہ رہا حسد سے بچنا چاہیے۔ ہاں دل بالکل ہی الاؤ ہوا پڑا، الاؤ۔ علم فی القلب، اگر دل زبان کا ساتھی بن جائے تو بندہ ولی نہ بن جائے۔ زبان اور ہے، دل اور ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بغل میں چھری منہ پہ رام رام، بغل میں چھری بھی دبو گئی ہے اور رام رام بھی ہو رہی ہے، جہاں موقع لگا وہیں کری۔ سمجھ رہے ہو؟ علم اللہ دے تو علم نافع دے، اور قرآن کا علم، مولانا اکرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ رئیس اشرف صاحب اساتذہ جامعہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور فرما گئے قرآن لا یشبع منہ العلماء، علماء پوری زندگی قرآن پڑھاتے رہے مگر اس سے کبھی سیراب نہیں ہو سکتا۔ وہ ہے قرآن، لاؤ موتی نکال نکال، کتنا گھسو گے قرآن میں، سبھی کچھ ہے قرآن میں، سب کچھ۔
بس اس نیت سے پڑھیں کہ قومیں پچھلے زمانوں میں ہلاک ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ کوئی کم تولتا تھا. یا اللہ ہم نہیں تولیں گے. فلاں قوم پیغمبروں کا مذاق اڑاتی تھی. یا اللہ تیرے محبوب نے جو کہا ہے اس پہ عمل کریں گے. جو برباد ہو گئے، بربادی کی جو وجہ تھی اس سے بچیں گے، اور جو آباد ہوئے ان کی آبادی کے جو اسباب تھے اس پہ عمل کریں گے. یہ قرآن اس لیے کیا کسی نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تمہارا مقدر کانگریس اور بھاجپا سے نہیں جڑا ہے، تمہارا مقدر مدینے کی سرکار سے جڑا ہوا ہے. وہاں سے بدلے گا معاملہ. اور یہ تو اس کا بھی اٹل قانون ہے. قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. تم جب تک تیار نہیں ہوگے بدلنے کو، فرماتا میں بھی بدلوں گا نہیں تمہیں. بدلے کیسے بدلاؤ ہوگا؟ تھوڑی سی ایکٹیویٹیز دکھائیے. میں نے وہ ذکر کیا تھا بھی 14 فروری کا. نہیں پھیلاتے ہو بے حیائی. سنو ایک ہلکی سی جھلک دکھاؤں. سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ زنا حلال کر دو میرے لیے. صحابہ نے آستینیں چڑھا لی. یا رسول اللہ قتل کر دے رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بیٹھو اسے میرے پاس میں لے کے آؤ. پاس آیا اور پاس میں آؤ اور پاس میں آؤ. حضور کے زانوے مبارک یہ گھٹنے مبارک اور اس کے مل گئے. اور آقا نے فرمایا کیا تجھے اچھا لگے گا تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں یا رسول اللہ میں تو کبھی گوارا نہیں کروں گا. کیا تجھے اچھا لگے گا تیری بیٹی کے ساتھ میں کوئی زنا کرے؟ حضور رشتے گنوا رہے ہیں. کیا تجھے اچھا لگے گا تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کیا تجھے اچھا لگے گا تیری خالہ کے ساتھ کرے؟ کیا تجھے اچھا لگے گا تیری پھپھو کے ساتھ کرے؟ جب سارے رشتوں کو نکارتا رہا تو پیغمبر نے خدا کی قسم بڑا حکمت بھرا جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا پھر تو جس کے ساتھ میں زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ضرور ہوگی، کسی کی بیٹی ضرور ہوگی، کسی کی بہن ضرور ہوگی، کسی کی خالہ ضرور ہوگی، کسی کی پھپھو یا بھانجی یا بھتیجی ضرور ہوگی. جب تو اپنے سگے رشتوں کے ساتھ میں یہ ناپاک اور گندی چیز گوارا نہیں کر رہا ہے تو پھر تو دوسرے کے ساتھ میں کیسے گوارا کر لے گا؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے اپنا دست قدرت اس کے سینے پہ رکھا. ان جناب کا کہنا ہے کہ جب میں بارگاہ میں آیا تھا تو زنا سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز میرے دل میں نہیں تھی. سرکار نے دست اقدس اور اپنی نصیحت سے جب نوازا تو زنا سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز میرے دل میں تھی. بہت ڈیٹ پہ جا رہے ہو؟ ڈیٹ پہ بھنا بھی بیٹھا ہوئی ہے گھر میں. حساب لگا لینا پہلے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. چالاک اور ہوشیار آدمی وہی ہے جو قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچے کہ فائدہ کتنا اور خسارہ کتنا ہے. یہ غور کرو. ہمارے یہاں تو چالاکی کے بھی معیار بدل گئے. جو جتنا ہیرا پھیری کر لے اتنا بڑا چالاک. اور حضور فرما رہے ہیں سب سے زیادہ چالاک وہ ہے جو یہ حساب کتاب لگاتا رہتا ہے کہ وہاں کس چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے. برا مت ماننا 40-45 دن کے اندر آپ کے گھر کا روٹین بالکل ہی نارمل ہو جائے گا. یہ دھوکے میں رہیو مت کہ ہمارے گھر میں غم اور غم کے سائے ہوں گے اور ایسا نہیں. بہت جلدی سب سمٹ جائے گی کہانی. ایک آدھ ہفتے میں جو ہے گھروں میں ہنسنے بھی لگیں گے. سب آپ چلے جاؤ گے گھر میں لیٹے ہو گے. ایک آدھ ہفتے میں خوب ہنسی اسی کی آوازیں آنے لگیں گی. بچے تمہارے اسکول جانے لگیں گے اور تمہاری پراپرٹی بڑھ جائے گی اور سب نارمل حالات ہو جائیں گے. آپ کہاں ہوں گے؟ آپ قبر میں. سب نارمل ہو جائے گا مسئلہ. آپ کو خود سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ میں اپنے لیے کتنا جی رہا ہوں، اپنے اوپر کتنا رحم کر رہا ہوں. ایک بزرگ فرماتے تھے بڑے جوش کے عالم میں کہ تم اپنا ایمان بچا کر قبر تک لے جاؤ.
قبر سے جنت تک کی ڈگر پار کرانا یہ سلطان مدینہ کا کام. بس دعا مانگا کرو کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، قبر میں سلامتی سے سوالات کے جوابات ہو جائیں، پھر انشاءاللہ تعالی وہاں تک کی ڈگر میرے آقا کرائیں. ان سے محبت کرو، دل لگاؤ. حالانکہ وہ یہ فرما کے گئے کہ قبر میں رکھ دو تو ایک اونٹ کاٹ کے گوشت بنا کے جتنی دیر میں بٹتا ہے اتنی دیر رہو اپنے عزیز کی قبر پہ. اتنے دیر رہا کرو. رہ رہا کوئی ادھر آخری مٹی پڑی اور کھانا کھا کے جائیو. اور 1 گھنٹے میں گھر کا ماحول تو دیکھو، لے بدل رہی ہے، بوٹی نہیں ہے اس میں، اور آپ ادھر ہیں اور وہ آگے دونوں. کیا کرا؟ ادھر گھر ہے، بوٹی نہیں ہے. خدا کی قسم 1 گھنٹے کے اندر ماحول یہ ہوگا گھر کا. یہی حال. کیا خمار پال کے رکھے کہ میں اس کا چہیتا، میں اس کا ایسا، میں اس کا لاڈلا وڈلا کوئی نہیں. اگر اتنے ہی لاڈلے ہو تو 2-4 دن گھر میں ہی رکھ لے. تو کہتے ہیں جلدی جلدی دیکھو کون آگے رہنے کو پھٹ اٹھ نہ جائے. صحیح بتا رہا ہوں میں، بہت جلدی نکالیں گے گھر سے. اپنے لیے جی لو، نماز یاد کر لو. سرکار دو عالم حدیث میں فرماتے ہیں نماز بائیں طرف، روزہ نماز دائیں طرف، روزہ بائیں طرف، قرآن کی تلاوت سر کی طرف، صدقہ خیرات پاؤں کی طرف. عذاب آئے گا، چاروں سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں. اب سونے دو اسے. یہ نہ آندھی دیکھتا تھا نہ طوفان، بارش ہوتی تھی تو چھتری لگا کے مسجد میں چلا ہی جاتا تھا. اب سونے دو اسے. زبان اٹکتی تھی، عمر میں جا کے سیکھا تھا، پلٹتی نہیں تھی زبان، مگر محبت پڑی تھی قرآن سے، سیکھتے ہی رہا، سیکھتے سیکھتے سیکھ ہی گیا. سونے دو اسے. مال کمایا تھا مگر رب کی محبت اور رضا کے لیے، غریبوں کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں اسی عزیز مال کو قربان بھی کر کے چلا آتا تھا. سونے دو اسے. اور سرکار تاج شریعہ نے کیا فرمایا ہے؟ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دیں اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. تو وہ سفر، ایک بات اور یاد آ رہی ہے، حالات بڑے اصل میں تیزی سے بدلے ہیں. حضرت سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میت کو چارپائی پہ رکھا، اٹھا کے قبرستان چلے، تو چارپائی سے اٹھا کے چارپائی پہ قبرستان جانے تک جتنا بھی ٹائم لگے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میت سے 40 سوالات کرتا ہے. کتنے؟ ایک سوال بتایا جو لکھا ہے امام غزالی نے. فرماتے ہیں ان میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اے میرے بندے، غور سے سننا، اے میرے بندے تو نے دنیا کے لیے کتنا سجا سنورا، 1000 جتن کیے، سجتا رہا، سنورتا رہا، فنیشنگ کرتا رہا، اور جس چیز پہ میری نگاہ تھی، میری نظر تھی، دل، تو نے اسے کتنا سنوارا ہے، اسے کتنا خوبصورت بنایا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کرو، ہم ساری سجاوٹ ظاہری اعضاء کی تو کر لیتے ہیں، مگر جہاں پر یار کا قیام ہونا ہے، محبوب کا بسیرا ہونا ہے، وہ دل ہمارا کس قدر خباثتوں کا مرکز بنا ہوا ہے، کبھی اس پہ نظر کری ہم نے؟ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو کچھ ذمہ داریاں لگائیں. ایک تو یہ کہ کتاب سکھانا، یہ جا کے قرآن یہ پڑھانا، اور اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کی صفائی بھی کرنا. میرے مصطفیٰ نے دل ایسے مانچے تھے خدا کی قسم کہ مکے سے جو آئے تھے مدینے کو، انہیں ایسا بنا دیا تھا کہ کسی کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر کے اپنے بھائی کی شادی کروا رہا تھا.
کسی کے پاس میں 2 کمرے تھے تو اپنے بھائی جو مکے سے آئے تھے ان کے لیے کمرہ چھوڑ رہا تھا. کسی کے پاس میں زمین تھی تو اپنے بھائی کا اس میں حصہ بنا رہا تھا. یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، آقا نے دل ایسے پاک کرے تھے کہ خدا کی قسم انہیں زمین دیتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں، گھر بانٹتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں. اللہ اکبر. وہ اتنا جانثاری میں آگے نکل گئے تھے کہ خدا کی قسم قرآن اترتا ہے، اللہ فرماتا ہے بے میرے محبوب تیرے جتنے جانثار صحابہ ہیں ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدرسہ جس کام کے لیے وجود میں آتا ہے اپنا کام بہت اچھے سے کر رہا ہے. بعض زیادہ قابل لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں ڈاکٹر بھی بناؤ. ارے بھائی ڈاکٹر تم بناؤ، ہم یہ سب بنا رہے ہیں؟ یا تم اپنے کسی کالج سے ایسا کوئی مفتی بنا کے دکھاؤ، بنا دو گے؟ ایسا کوئی عالم بنا دو گے؟ مدرسہ اپنا کام کر رہا ہے، حافظ قرآن بنا رہا ہے، قاری قرآن بنا رہا ہے، عالم بنا رہا ہے، فاضل بنا رہا ہے، جید مفتی بنا رہا ہے. آپ ہمارے قدم سے قدم ملا کر کے عصری علوم، اور عصری علوم کیا اور دینی علوم کیا، حسن نیت کے ساتھ میں اگر عصری علوم بھی حاصل کیے جائیں تو وہ بھی حاصل کرنا چاہیے، اس میں بھی ہچکچانا نہیں چاہیے. بلکہ آج کل تو جو ایک روش ہے زمانے کی انگلش لینگویج، اس پہ بھی خاصی توجہ کی ضرورت ہے. علماء اکرام کو کبھی کبھی بڑی ایسی ضرورتیں پیش آ جاتی ہیں کہ ہمارے علماء کا دامن وہاں پہ بڑا تنگ نظر آتا ہے. تو ہر فیلڈ میں سیکھیے. کہتے ہیں کہ بخارا کا ایک حاکم جو ہے وہ مر رہا تھا تو اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا بیٹے ہر زبان کا علم سیکھنا چاہیں تھوڑا ہی تھوڑا. تو بیٹے نے پوچھا تھا ابا یہ سب زبانوں کا علم کیوں سیکھوں میں؟ تو اس حاکم نے کہا تھا بیٹے جس کو جو زبان نہیں آتی ہے وہ اس کا دشمن بن جاتا. اور یہ سچائی بھی ہے. یہ جو کالج اور مدرسہ بٹا، یہ کہیں نہ کہیں جو اجنبیت بیچ میں آئی، یہ اسی گیپ کی وجہ سے ہمارے کالج کا بچہ جو ہے وہ دین سے دور ہوتا چلا گیا. کیا اچھی بات ہوتی یہ کالج 2 گھنٹے کا ٹائم مدرسے میں دیتا، مدرسہ 2 گھنٹے کا ٹائم کالج میں دیتا. حالانکہ مدارس نے تو انتظام کیا ہے، باقاعدہ ماسٹر صاحب ہوتے ہیں، انگلش ٹیچر ہوتے ہیں، ان کا بندوبست وہاں پہ ہو رہا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے جو ہمارا کالج کا جو پروڈکٹ ہے وہ مدرسے کو تھوڑا سا ٹائم دے تاکہ اسے دین اور دینیات سے بھی وابستگی رہے. اور جب اس سے رہے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ ادھر بھی کامیاب رہے گا، اور جب ادھر سے ٹچ رہے گا تو دل میں رحم رہے گا، اخلاق اچھے رہیں گے، کردار اچھا رہے گا. دل میں رحم نہ ہو تو یاد رکھنا بہت سی ڈگریاں بھی حاصل کر کے انسان بے رحم ہی رہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم ان ڈاکٹروں کو کیا کچھ نہیں سمجھتے ہیں؟ مگر ڈاکٹر کتنے اتیاچار کر رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، استثناء ہر جگہ پہ مستثنیٰ کچھ لوگ ہوتے ہیں. مگر دیکھیے بات صرف وہی ہے کہ اگر دل میں رحم ہوتا ہے تو خدا کی قسم کسی غریب کی غریبی کو بھی دیکھا جاتا ہے، کسی مجبور کی بے کسی کو بھی دیکھا جاتا ہے. اور جب دل رحم سے خالی ہو جائے تو انسان نہیں رہتا، جانور بن جاتا ہے. بس قرآن یہی تو سکھاتا ہے، حدیث یہی تو بتاتی ہے. ارے ہمارے مصطفیٰ تو یہ فرما کر کے گئے کہ راستہ چلتے ہوئے بھی کوئی کنکر پتھر ہو تو ہٹا دو تاکہ بعد میں گزرنے والا کس سے تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے، ٹھوکر کھا کر کے نہ گر جائے. یہ اسلام ہے جو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے شخص سے بھی کہتا ہے کہ وضو بناتے ہوئے دریا کے کنارے پہ بھی ہو تو زیادہ پانی مت بہانا، زیادہ پانی خرچ مت کرنا. خدا کی قسم اسلام کی خوبیاں اس قدر ہے کہ جو اس کو پڑھتا چلا جاتا ہے، سمجھتا چلا جاتا ہے، بغیر اسلام سے متاثر رہے وہ ہو ہی رہ نہیں پاتا. جب قرآن پہ اعتراضات لوگوں کے نہیں تھے، مگر کتنے ہیں جو قرآن کو سیکھنے چلے. ارے علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو کہ پاکستان میں ایک مزار ہے داتا علی حجویری کا ہے، وہاں پہ ایک صاحب کی قبر ہے، ان کے بارے میں عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کے ہتھے چڑھ گئے، اس نے کلمہ پڑھا لیا، اور پڑھا لیا تو انہوں نے قرآن کی اسٹڈی شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے حضرت سلیمان کے واقعے پہنچ گئے. انہوں نے کہا تھا اپنے درباریوں سے کہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے کے آنا ہے. تو آپ کی امت کا ایک ولی آصف بن برخیہ ان کا نام ہے، کہنے لگے آپ اپنا پلک نہیں جھپکنے پائیں گے، میں لے آؤں گا وہ تخت. اور بھیا یہ کسی مولوی صاحب کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہے. اور پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیہ نے تخت حاضر بھی کر دیا. اب اس انگریز کو جو کلمہ پڑھایا تھا وہ پتہ نہیں کس نے پڑھا دیا تھا. تو وہ ان سے پوچھ رہے تھے
کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. بولے تم بڑی بڑی باتیں مت کرو زیادہ، کیونکہ بڑی بڑی باتیں کہہ کے اس لیے ٹال رہے تھے کہ اگر بتا دے تو اپنی کھل نہیں تھی. بتائیں کیسے صحیح کر کے ٹہلتے ٹولتے بتاتے کہ خواجہ داتا علی حجویری کے دربار میں آیا، وہاں پہ کوئی مست قلندر وہ چائے پی رہا تھا، تو اس سے پوچھ لیا میرے سے بھی کیا کیسے آئے ہو؟ بولے چائے پینے کو دل کر رہا. تو اس نے ایسے کر کے ہاتھ گھمایا اور بولے لو چائے پیو. اور جب وہ چائے پینے کے لیے چلا، بولا بھائی میں سمجھ گیا. بولا کیسے؟ بولے سمجھ کیا گیا، اب میری سمجھ میں آیا. انگلینڈ میں جہاں میں رہتا ہوں صبح صبح جو مجھے چائے پیش کی جاتی ہے یار اسی پیالی میں تو کی جاتی ہے جب داتا علی حجویری کے دربار میں موجود یہ مرد قلندر ہاتھ گھما کر کے میری پیالی انگلینڈ سے اٹھا سکتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کے امت کا ولی پلک چھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پاسبان ملت، جشن دستار بندی. میرا مزاج ہے نہیں کسی سے لڑنے جھگڑنے کا، مگر میں اتنی بات کہتا ہوں کہ بھیا دیکھو کسی کی زبان پہ اگر خدا بول جائے تو اس میں پریشانی والی بات کون سی ہو گئی؟ یہ سلیم میاں سے پوچھو. ایسی کھری کھوٹی سنا رہے ہیں لوگ انہیں آ کر کے، اور سلیم میاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ سلیم میاں کو پتا ہے کون بول رہے ہیں. یہ خوب انہیں پتا. کسی کے گھر جاؤ لونڈا گالیاں پک رہے ہیں، ابا کہہ رہا ہے برا مت مانیو، یہ نہیں بول رہا. بھیا یہ نہیں بول رہا تو کون بول رہا؟ کہ اس کا اوپر جو ہے وہ بول رہا. سلیم میاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بول رہا، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ نہیں بول رہا، یہ کوئی اور ہی بول رہا. ابا یار جس جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے جب وہ کسی بندے کی زبان پہ بول سکتا تو جن کو پیدا کرنے والا خدا کیا اپنے سچے بندے کی زبان پہ نہیں بول سکتا؟ آ گئی؟ ارے آ گئی؟ نہیں آ رہی ہے؟ آ جائے گی. اور اس لیے جائے گی کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بہت آرام سے جیو اور آپس میں بہت اتحاد اتفاق کے ساتھ جیو، ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر کے جیو. اگر علم کا فیضان لٹانا چاہتے ہو تو دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے رحم پیدا کرو. یہ دیواریں نہیں اٹھیں گی، یہ جھگڑے نہیں ہوں گے، اور یہ دعائیں بھی تمہارے لیے تبھی ہوں گی جب دل اچھے رہیں گے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں. ما راہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. جس کو مسلمان اچھا کہتے ہیں وہ اللہ کے یہاں بھی اچھا ہی ہوتا ہے. تو کم سے کم اتنا ضرور کر جائیے اس زمین کے پردے پہ دو چار کا دل رکھ کے کہ جس دن سانسیں بند ہوں تو جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے 4 سے 10 لوگ یہ ضرور کہتے ہوں کہ آدمی بہت اچھا تھا، اللہ پاک جنت نصیب کرے. ہاں ورنہ زبان دبا کے آدمی پتہ نہیں کیسے کہتا ہے کہ چلو اچھی جگہ چلے گئے، مگر یہ ہے کہ ہے ایسی معاملہ. بہت زبان دبا کے کہہ جاتا ہے. تو یہ جھٹکے پیدا مت کرو اپنی زندگی میں کہ تمہارے انتقال پہ بھی لوگ جھٹکے ہی لگائیں کہ چلو اچھی جگہ چلے گا، مگر یہ ہے کہ مطلب یہ کہ وہ ہے کہ. تو یہ جھٹکے بہت خطرناک ہیں. اس لیے تھوڑا جھک جایا کرو. حضور اپنے ارشاد فرما گئے من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اسے خوب اٹھائے گا. ہوائیں چلتی ہیں، تیز طوفان آتے ہیں تو یہ اتنے ایٹھے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، یہ لپٹس پاپرر یہ دھڑ دھڑ نیچے گرتے ہیں. اور وہ جو گھاس ہوتی ہے گھاس، ہوائیں چلتی ہیں آرام سے لیٹ جائے. طوفان گزرتا ہے تو یہ جتنے لمبے لمبے تھے کھڑے ہوئے یہ اٹھے ہی نہیں، پڑے ہی رہے. اور طوفان تھما تو وہ جو لیٹ گئی تھی وہ پھر لہلا رہی. اس سے پوچھا کہ کیوں تو کیسے کھڑی ہو گئی؟ تو کہ یہ ہوائیں چلی تھی تو میں جھک گئی. آ گئی؟ نہیں آ رہی ہے ابھی. ہاں تو تھوڑا سا جھک جایا کرو، ہے نا، رشتوں کو بچانے کے لیے، دلوں میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا خدا تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان راستہ کون سا ہے؟
تو آپ نے فرمایا تھا ویسے تو کعبے کے پاس نہیں بہت بھیڑ ہے، لوگ حج کر رہے ہیں، مسجدوں میں بھی بھتیری صفیں بھری پڑی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ سب طرح کی نیکیاں کر رہے ہیں، مگر مولانا روم نے فرمایا تھا سب سے آسان راستہ ہے کسی انسان کے دل میں خوشی داخل کر دو. یہ بہت شارٹ کٹ راستہ ہے، اس سے بہت جلدی کام بن جاتا ہے. یہ بائی پاس سمجھ لو. کیا سمجھ لو؟ بائی پاس. جاتا کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کسی کے دل میں خوشی داخل ہو گئی، انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا. 22 لاکھ کی کار میں بیٹھے ہوئے ہو، تھوڑی دھول ہے کہیں پہ تو تھوڑا سلو کر لو تاکہ سائیکل والا آپ کا احترام اپنے دل میں رکھ کے اگلا سفر کرے اور آپ کو دعائیں دے کہ اللہ نے دولت سے تو نوازا ہے مگر دل بھی بڑا رحم والا عطا کیا. تیزی سے نکلنے میں تمہاری اینٹ تو بچ جائے گی کہ لگ رہا ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا والا نیتا ہے، مگر اس کے دل سے اگر کچھ نکل گیا تو بھائی صاحب ایسے پلتھے لگیں گے، ایسے پلتھے کہ پتہ نہیں سمجھ میں کیا گرے کہاں جا کے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں، مددیں آج بھی پہنچ رہی ہیں، دل میں اچھی نیتیں رکھو. ہاں الحمدللہ ہم سنیوں کا وطیرہ ہے کہ ہم پہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی مجلسوں میں بھی نعرے لگاتے ہو نہیں لگاتے ہو یا رسول اللہ؟ ہاں تو یہ زبانیں ان کی عادی بنا لو ان نعروں کی. میدان محشر میں بہت بھیڑ ہوگی، گم گم آ گئے تو وہ یہی کہتے رہیے یا رسول اللہ، فرشتے کہیں گے یہ رسول اللہ والے. کمبھ کے میلے میں کوئی کھو جائے تو کم سے کم ابا کا تو پتا ہو کون کیسے پہنچا گا گھر پہ. ہاں تو ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ مدینے کی سرکار ہے کون. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے اور واہ کرے دل سے. کیا ارادہ؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جبت کلی کلی، سبحان اللہ. دیکھو قرآن کی بات چل رہی ہے، بڑے کام کی دو چار چیزیں بتاؤں. ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے بہت غور کیا، بڑے مزے کی باتیں مزے مزے میں ہی سن لو. اصل میں تقریر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تقریر میں بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں محترم صاحب. تقریر میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جمی نہیں جمی. ہاں اور باتیں کرو اپنی قوم سے تو اس میں یہ فکر ہے ہی نہیں کہ جمی یا نہیں جمی، باتیں ہو رہی ہیں. قرآن میں ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے بہت غور کیا، یہ جگہ جگہ محفلوں میں، مجلسوں میں، کمروں پہ، چوپالوں پہ، الاؤ پہ بیٹھ کے یہ ایک دوسرے کی برائیاں کیوں ہے؟ تو بولے میں اس نتیجے پہ پہنچا یہ سب حسد کی وجہ سے ہے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھا تو اس میں لکھا ہے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اللہ فرماتا ہے یہ جس گھر میں رہ رہا ہے میں نے دیا، جس گاڑی سے چل رہا ہے میں نے دیا، یہ جتنے اس کے نعرے یا عزتیں ہو رہی ہیں یہ میں نے دی ہیں. یعنی دنیا میں برتنے والا ہر سامان اللہ فرماتا ہے اپنے بندے کو میں نے دیا ہے. کس سے لڑو گے؟ لڑ لو گے اس سے؟ تو بہتر یہ ہے کہ جب دیا اس نے ہے تو دل ٹھنڈا رکھو کہ اس کی بہتری اسی میں ہی تھی، اور مجھ کو نہیں دیا ہے تو میری بہتری اسی میں تھی. سمجھ رہے ہو؟ ایک اور چیز سن لو. دیکھو قرآن میں سب کچھ ہے، یہ برادری واد کی وجہ سے قسم خدا کی وہ پھوٹ پڑ ہوئی ہے ہماری قوم میں کہ میں بتا نہیں سکتا. ہاں دیوانہ ناک پڑے گا، دیوانہ شروع سے ناک پڑ رہے ہیں. برادری بات سنو، میری بات سنو غور سے. بہت زیادہ فساد ہماری قوم میں ہے اس برادری بات کی وجہ سے. اور یاد رکھنا فرشتے ایک سے نہیں پوچھ رہے کہ کس کاشت سے آتے ہیں آپ، ایک سے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ اور ہم نے اللہ جانے کیا کیا رکھ لی. اب قرآن سنو، کسی برادری کی بیس پہ عزت ہے ہی نہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ،
اللہ کے یہاں پہ عزتوں کے ہار اسے ہی پہنائے جائیں گے جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا. بے شک سبحان اللہ سمجھ رہے ہو؟ ہاں. یہ چاپلوسی جانتے ہو؟ چاپلوسی یہ بیٹھا کون ہے؟ چاپلوسی جانتے ہو؟ تملق چاپلوسی، یعنی لگے پڑے ہر چیز کی تعریف. یہ کیوں ہے؟ خدا کی قسم 2 روپے جٹانے کے لیے، صرف 2 روپے کا لالچ. اور قرآن میں رب فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. بچہ دنیا میں بعد میں بھیجتے ہیں، اس کے ماں کے پستانوں میں دودھ پہلے پیدا کر دیتے ہیں. حصول رزق کی خاطر ضمیر مت بیچو. وہ پتھروں میں بھی کیڑوں کو پال دیتا ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے، پڑھو. ہر چیز قرآن میں، کوئی خشک و تر بچا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. میں نے ابھی پچھلے جلسے میں بھی ایک حدیث سنائی تھی. آقا فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم، تم سے پہلے جو ہو گیا دنیا میں. یا رسول اللہ کہاں ہے؟ قرآن میں. وہ خبر ما بعدکم، تمہارے بعد قیامت تک جو ہوگا. یا رسول اللہ کہاں ہے؟ کہا قرآن میں. وہ حکم ما بینکم، تمہارے بیچ میں جتنے معاملات چل رہے ہیں سب کا فیصلہ. یا رسول اللہ کہاں ہے؟ قرآن میں. پڑھیے. دنیا میں جو ہو چکا قرآن میں لکھا ہے، جو ہوگا قرآن میں لکھا ہے، اور جو بھی معاملات چل رہے ہیں بڑا صاف فیصلہ اس کا قرآن میں ہے. آپ اس پہ عمل تو کریے. دیوانہ پڑے گا مگر دیوانہ ابھی چپ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ بارہا آپ نے 4 مصرے سنے ہوں گے. وہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو. مینار کے پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے. یہ قرآن ہی مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. ارے حضرت سلیمان کا سنا ہے، مسجد تعمیر کروا رہے تھے جنوں سے. کس سے؟ انتقال ہو گیا، وعدہ رب آ گیا. کہنے لگے مولا یہ جنات کام نہیں کریں گے، میں چلا گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ لاٹھی سے ٹیک لگا لو. یہ سمجھیں گے کھڑے ہوئے ہیں سر پہ بہت ہی ماریں گے. تو لاٹھی سے ٹیک لگا لی اور جنات ڈیوٹی پہ لگا ہوئے ہیں، کام ہو رہا. زمانہ گزر گیا، دیمک نے لاٹھی کو کھانا شروع کیا. دیمک بھی جانتی تھی اسے نہیں کھا سکتے، کیونکہ ان کے جسموں کو تو مٹی بھی نہیں کھا سکتی. زمین پر اللہ نے حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. دیمک نے شروعات میں کی تو لاٹھی سے. لاٹھی گری، جسم اقدس نیچے آیا. تب جا کر کے پتا چلا کہ ظاہری دنیا سے چلے گئے. ظاہری دنیا سے چلے گئے. قبریں کھول کھول کے کیا دیکھو گے؟ قرآن پڑھ لو. انتقال کب کا ہو گیا؟ ایسی کے ایسی تھے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ. ارے قبر کھولو گے کیا؟ یہ دیکھ لو ادھر قرآن میں لکھا ہوا ہے انتقال ہو گیا. لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں. مفتی جابر، مفتی اکرم، علامہ رئیس کی کتاب ہوتی تو مقابلے پہ کوئی لے بھی آتا. یہ تو وہ کتاب ہے خدا کی قسم. ابو جہل کے دادا مر گئے، اس کا جواب نہیں لا پائے. یہ آج کا چلگٹو بار ہمارا پھر رہا، کہہ رہے اتنی آیت نکالو، اتنی آیت نکالو. اس کے باپ دادا چلے گئے، پتہ نہیں سب کچھ کرتے ہوئے. پڑھو قرآن، قرآن میں لکھا ہوا. قرآن نے یہ بھی بتایا 1000 جتن کر لینا اگر چاہتے ہو کہ دوسروں کے دلوں میں تمہاری عزتیں اترے. قرآن نسخہ دیتا ہے.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان لے آئے کہ میرا اللہ ایک ہے. اب اپنی زندگی صحیح سے گزار دو. ایٹومیٹک کوئی تمہاری لاکھ برائی کرے مگر خدا کی قسم کوئی کتنی بھی برائیاں کرتا رہے اللہ کی مخلوق تم سے محبت ہی کرتی رہے. بے شک. یہ قرآن ہے. یہ جو ہو رہا ہے امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو تو جواب آ رہا ہے کچھ کام نپٹا لوں. قرآن پڑھو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کاروبار کر رہا ہوں وہاں پہ داڑھی آ رہی ہے, بزنس کر رہا ہوں, جاب کر رہا ہوں, داڑھی آ رہی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. لگے رہے, جاب چلتی رہے, لگے رہے, کاروبار بزنس چلتا رہا, لگے رہے, یہ ہوتا رہے حتی زرتم المقابر. نوح رئیس اشرف نے ایک دن کہہ دیا ہلو ہلو, ایک اعلان سماعت فرمائے. اور تو کہہ رہی ہے موہ رئیس اشرف بول رہے ہیں خدا خیر کرے, یہ موت کا ہی اعلان کرتی ہے. حضرت نے اعلان کر دیا فلانے صاحب گئے. اب بستی میں باتیں ہو رہی ہیں, فلانے صاحب کر کیا کر رہے تھے کہ بہت بھاگ دوڑ کر رہے تھے کہ کائے کے لیے کہ 2 منزلہ بنانا. مسجد آ رہے تھے, بولے مسجد تجھے سب بھول ہوئے تھے, 2 منزلے کے چکر میں لگے ہوئے تھے. کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر. سماعت فرمائیں. قرآن ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک صاحب دریا کے ادھر بیٹھے ہوئے, ایک صاحب آگے بولے کہاں جاؤ؟ بولے ادھر جاؤں گا. تو بولے جا کیوں نہیں رہا؟ تو بولے میں یہ سوچ رہا ہوں پہلے سارا پانی چلا جائے تو جاؤں گا. تو وہ بولے یہیں بیٹھے رہو, پھر تم چلے گئے. کیا کیوں؟ بولے کہ پانی تو چلتا ہی رہے گا, اگر تمہیں بھی ادھر جانا ہے تھوڑا پیچو چڑھاؤ تو اس میں گھسو نکل جاؤ کہ سارا پانی گزر جائے تو جاؤں گا. یہیں بیٹھو, پھر یہ تو چلتا ہی رہے گا. بچوں کی شادیاں بھی ہوتی رہیں گی, کاروبار بھی چلتا رہے گا, لیکن جب مسجد سے صدا آ جائے حیا علی الفلاح, اب گھر میں مت کرو ببوئے کو, ببوئے میں چھوڑو اسے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا مال بھی آزمائش ہے, اولاد بھی آزمائش ہے. اولاد سے پیار کرو, میرے مصطفیٰ نے کیا. کاندھے پہ چڑھا لیا, سینے پہ چڑھا لیا, کاندھوں پہ بٹھا لیا, مسجد میں گرے خطبہ چھوڑ لیا, کاندھے پہ بٹھا کے بطور لگام زلفوں کو پکڑا دیا. مگر زکات کی کھجور نواسے نے اٹھائی تو فوراً منہ کے دور کروا کے کہا یہ زکات کا مال ہے, میری اولاد پہ حرام ہے, دور کرو اس سے. یا رسول اللہ, اس کے لیے تو آپ بے قرار ہو جاتے ہیں, خطبہ چھوڑ دیتے ہیں, کاندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں, سینے پہ ٹہلاتے ہیں, زلفیں پکڑاتے ہیں, بڑے فکر مند رہتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. ایک کھجور کی کھانے لی دی ہوتی, ایک کھجور کا بھی مسئلہ تھا. آج بھی تربت انور سے صدا آتی ہے, کاندھوں پہ بٹھایا وہ میری محبت, سینے پہ چڑھایا وہ میری محبت, ہرنی کا بچہ ضد پہ منگا کے دیا وہ میری محبت, زلفوں کو لگام بنا دیا وہ میری محبت. مگر کھجور نہیں کھانے دی, یہ میری تربیت. میں نے محبت بھی بے مثال کی ہے, تربیت بھی لاجواب کی ہے. بے شک. نہ جاب لگی نہ پیسے کما رہے, اتنا لمبا موبائل لیے پھر رہے. ارے پوچھو اس سے, یہ پیسوں کا موبائل ہے, کہاں ڈگا ماری کری آیا, کس کے نکال لیے؟ پوچھو. یہ بڑی مشکل سے ملتی ہیں اولادیں, جس کی نہیں ہوتی ہے کبھی اس کے دل سے پوچھو, اور رات کے اس حصے میں بیٹھ کے دعا کرو کہ اللہ پاک سب کو صاحب اولاد کر دے. روتے ہیں لوگ, مزاروں کے چکر, فقیروں کے چکر, تعویذ, درباروں میں دعائیں. اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کی قدر کرو. میں منع نہیں کرتا, بہترین ڈاکٹر بناؤ مگر کسی کو بہترین قاری قرآن بھی بناؤ, تاکہ ڈاکٹر کی گولی جب فیل ہو تو اس کی یاسین کام کرنا شروع کرے. کبھی کبھی ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, خدا کی قسم وہاں سے یاسین اپنا عمل شروع کرتی ہے. مگر اسی کے لیے مت بنانا, کیونکہ پھر مجھے اقبال یاد آئے گا. اقبال نے کہا تھا از آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آسا پمیری.
تمہیں قرآن کی آیتوں سے سوائے اس کے کوئی مطلب نہیں رہ گیا کہ تم اس کی یاسین شریف سے بڑی آسانی سے مرنا چاہتے ہو. سرتی پھاٹ رہا وہاں پہ کوئی پھٹ پھٹ کی آواز آ رہی ہے. اللہ رحم فرمائے میرے مولا. یہاں پہ میں شراب محبت کے جام پلا رہا ہوں, آیات قرآنیہ کی تفسیر کر رہا ہوں, سرتی بنا رہے ہیں وہاں پہ. اس قوم کو نشہ ہی پتہ نہیں کس بات کا ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کبھی تو بے چینی ہو, کبھی تو بے قراری ہو, کبھی تو یہ پریشانی ہو کہ کیوں آئے تھے دنیا میں. ارے بڑا لمبا پروسیس ہے. ہماری مٹی اٹھوائی گئی, روحوں کی دنیا میں رکھا گیا, باپوں کی پیٹوں میں بھیجا گیا, ماؤں کے پیٹوں میں اتارا گیا. کیا اللہ کی کاریگری. جہاں ناک, اس کے علاوہ ناک کہیں جم ہی نہیں سکتا. جہاں آنکھ ہٹا دو تو چہرے کا حسن ختم. جو چاہا تھا وہی رکھ دیا. خدا کی قسم بھیجا دنیا میں, مگر پھر اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندے مجھے بھول مت جانا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے تمہیں خواہ پیدا کیا. اپنا مقصد تخلیق سمجھو, اور مقصد تخلیق تب سمجھ میں آئے گا جب آپ مدرسے کا رخ کر کے یا کسی اپنے امام یا عالم سے رابطہ کر کے پہلے علم دین سیکھیں گے. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے, بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. جیسے موم بتی دیکھتے ہو, اجالے کے لیے اپنی قربانی دیتی ہے, ایسی خدا کو پہچاننے کے لیے آپ اپنے وقت کی قربانی دو, دین سیکھو, قرآن سیکھو. اللہ تعالیٰ یہ بچے جو یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں, مولا مزید ان کے علم میں جولانیہ پیدا فرمائے, ان کو اور ہمت عطا فرمائے. جو قرآن کے 30 پارے یہاں اپنے سینوں میں سمو کے لے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اس قرآن کی آیتوں کے مفہوم اور معانی سمجھنے کے لیے مولا تعالیٰ بہت آگے تک کا سفر کرائے, تاکہ وہ عالم بنے, فاضل بنے, مفتی بنے. آپ نے ہمارا ساتھ دیا, ہم نے آپ کا ساتھ دیا, جلسہ گاہ میں بیٹھے باتیں سنی. مولا تعالیٰ اس پہ اپنی بارگاہ سے بے شمار اجر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.